سامعین کی احتشام، اللہ مجد الکریم کی ذات کا ایک بار پھر ہم لاکھ و طلاق شکر ادا کرتے ہیں کہ جس کی توفیق خاص سے آج کے اس مبارک دن کی مبارک ساعتوں میں ہم اس کے گھر میں اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آج کے دن نازل ہونے والی برکتیں اور رحمتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات وقار، ماہ مقدس ماہ رمضان اپنی آب و تاب کے ساتھ، اپنی رحمتوں، اپنے فیض و برکات کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ دن گھنٹوں کی صورت میں، گھنٹے منٹ کی صورت میں اور منٹ سیکنڈ کی صورت میں گزرتے جا رہے ہیں، اور یہ رب کا مہمان یوں تیزی کے ساتھ رواں ہے کہ آج 9 روزے ہو گئے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ یہ رب کا مہمان ہمارے پاس رحمتیں اور برکتیں لے کر آیا ہے، اور اعلان کر کر کے ہمیں پکار کے ہمیں یہ دعوت دے کے جا رہا ہے، آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ رب کی بارگاہ میں، آ جاؤ ایک بار تم اس کے سامنے اپنا سر جھکا لو، پھر دیکھنا وہ تم پر اپنی عنایات کیسے کرتا ہے۔ بہرحال یہ ماہ مقدس کی پرنور ساعتیں اپنی آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہیں۔ میں نے پچھلے جمعہ پر بھی عرض کیا تھا کہ یہ رمضان المبارک کے مہینے کی بڑی شانیں ہیں، بہت شانیں ہیں۔ اسلامی سال کے کتنے مہینے ہیں؟ 12۔ انگریزی سال کی 12 ہے اور اسلامی سال کے کتنے مہینے ہیں؟ 12۔ اور یہ گنتی جو ہے نا اسلامی سال کے 12 مہینوں کی جو گنتی ہے، یہ من جانب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ گنتی قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہے 12 مہینوں کی۔ اللہ میرے بھائی جناب نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مہینوں کی تعداد کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ کے یہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، لیکن میرے بھائیوں میں نے پچھلے جمعے پر بھی عرض کیا تھا، ان 12 مہینوں کے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے کسی مہینے کے نام کا تذکرہ، کسی مہینے کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا ہے، وہ ان 12 مہینوں کے اندر اکیلا رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا پیارا کلام، اپنا محبوب کلام قرآن مجید نازل فرمایا۔ میرے بھائیو یہاں پر رک کر میں ایک بات کرنا چاہوں گا، اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر رمضان المبارک کے مہینے کی شان بیان فرمائی، رمضان کے نام کا ذکر اس آیت میں کیا، وہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو، ہم مومنین سے جتنے بھی اس روئے زمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنے والے لوگ، نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے لوگ موجود ہیں، ان سے کچھ مطالبات بھی اس آیت میں کیے، کچھ احکامات بھی
نے صادر فرمائے. پہلا حکم کیا صادر فرمایا؟ فرمایا حکم للناس وبشرات من الہدی والفرقان. فرمایا اس رمضان المبارک میں ہم نے قرآن نازل کیا. قرآن کون سا؟ فرمایا قرآن وہ کتاب ہے جو ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے نازل کی ہے. اس قرآن کے ایک ایک ورد کھول کر تم پڑھو. اس کا ایک ایک لفظ تمہارے لیے باعث ہدایت ہے. والفرقان یہ ہدایت کا سرچشمہ ہونے کے ساتھ ساتھ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے. یا اللہ کریم قرآن ہدایت دینے والا، باطل اور حق کے درمیان فرق کرنے والا ہے. ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا حکم ہی تو یہی ہے ہم نے قرآن رمضان میں اتارا، اس لیے اتارا ہے یہ قرآن سراپا ہدایت ہے. تم اب اس سے ہدایت حاصل کرتے چلے جاؤ، میری بارگاہ میں مقبول بنتے چلے جاؤ. پہلا حکم جو ارشاد فرمایا، پہلا مطالبہ جو رب کائنات نے ہم سے کیا وہ یہ کیا کہ قرآن کو تم نے پڑھنا ہے، قرآن کی تعلیمات کو حاصل کرنا ہے. پھر دوسرا جو مطالبہ ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. فرمایا یہ رمضان المبارک اس کی بڑی برکت، اس کی بڑی شان ہے، لیکن یاد رکھنا یہ رمضان اس لیے نہیں آیا کہ تم سارا سارا دن سو کر گزار لو، اس لیے نہیں آیا کہ تم سارا دن رب کی نافرمانیاں کرتے گزار لو، ساری ساری رات اللہ کی نافرمانیاں کرتے گزار لو. بلکہ رمضان تمہیں اس لیے دے رہا ہوں جس کے پاس بھی یہ رمضان المبارک کا موقع ملے، جس کو بھی یہ مقدس مہینہ ملے، اس کو چاہیے اس رمضان کے روزے رکھے. یا اللہ کریم اگر ہم روزے رکھ لیتے ہیں روزوں کا اجر کیا ملے گا؟ لیکن روزوں کا فائدہ کیا ہے؟ رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے میرے بندو، اے مومنین، تمہارے اوپر روزے میں نے اس لیے فرض کیے کہ جب تم روزے رکھو گے تم متقی بن جاؤ گے. اب ذرا اس آیت کی تطبیق پچھلی آیت کے ساتھ کریں نا. رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ قرآن جو میں نے تمہارے اوپر نازل کیا اس کتاب جیسی کوئی کتاب نہیں، لیکن اس سے ہدایت وہ حاصل کریں گے جو متقی ہوں گے. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے قرآن رمضان میں نازل کیا، تم نے اس سے ہدایت حاصل کر لینی ہے. ادھر فرمایا قرآن سے ہدایت وہ حاصل کرے گا جو متقی اور پرہیزگار ہوگا. پھر ساتھ فرما دیا اے میرے بندو اگر تم قرآن سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو پہلے تم رمضان کے روزے رکھ کر متقی بن جاؤ، پھر قرآن تمہیں ہدایت عطا کر دے گا. قرآن اور رمضان کا یہ تعلق ہے. فرمایا قرآن ہدایت کے لیے آیا اور رمضان تقوی کے لیے آیا. رمضان تمہیں روزے رکھو گے متقی بنائے گا، پرہیزگار بنائے گا. جب تم پرہیزگار بن کر قرآن پڑھو گے، قرآن کے معنی سمجھو گے، وہ قرآن تمہیں ہدایت عطا کرے گا. یہ تو طالب فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک جناب امام ترمذی نے اور صاحب مشکات نے مشکات المصابیح کے اندر نقل کیا. جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی
میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان اول لیلۃ من رمضان، حضور نے ارشاد فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے صفدت الشیاطین وردت الجن، حضور نے ارشاد فرمایا جتنی بھی شیطان ہے اللہ تعالیٰ ان کو قید کر دیتا ہے، وردت الجن، جتنے سرکش جن ہوتے ہیں ان کو بھی جکڑ لیا جاتا ہے، قید کر لیا جاتا ہے۔ یا اللہ کریم رمضان کریم میں شیطانوں کو اور سرکش جنوں کو کیوں قید کیا جاتا ہے؟ اس لیے قید کیا جاتا ہے تاکہ وہ مومنین کی راہ میں روڑے نہ اٹکائیں۔ اگر کوئی نماز پڑھنے آنا چاہتا ہے اسے روکے نہیں، کوئی نیکی کرنا چاہتا ہے اس کے سامنے نہ آئے، بلکہ جو نیکیوں کے طلبگار ہیں، جو نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، وہ کھل کر قرآن کی تلاوت کر سکے، کھل کر رب کائنات کی عبادت کر سکے۔ میرے قریب رب کے محبوب نے پھر ارشاد فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، جب وہ پہلی رات آتی ہے اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، پھر کوئی دروازہ کھولا نہیں جائے گا۔ آگے فرمایا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، حضور نے ارشاد فرمایا جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، کوئی دروازہ پھر بند نہیں کیا جائے گا۔ ذرا سوچیے نا میرے بھائی، رمضان کا مہینہ آیا، شیطانوں کو قید کر دیا گیا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا، جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا، اعلان کیا جا رہا ہے۔ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہے کہ اب تو جہنم کے دروازے بھی بند ہو گئے، اب تو جنت کے دروازے بھی کھل گئے۔ اب کون ہے جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے؟ آ جائے میری بارگاہ میں، سجدہ ریز ہو جائے، میری بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ جنت کے دروازے میں نے کھول دیے، ادھر معافی مانگے گا، ادھر جنت اسے میں عطا کروں گا۔ پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا وَيُنَادِي مَنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے ایک ندا دینے والا ندا دے رہا ہوتا ہے، ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ کیا اعلان کر رہا ہوتا ہے؟ فرمایا وہ اعلان یہ کر رہا ہوتا ہے اے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آنے والے، اے ثواب کے طلبگار، اے عبادت کے خواہاں، اے عبادت کے ساتھ محبت کرنے والے، اے نماز کی طرف بھاگ کر آنے والے، اے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے، اے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے، اے نیکوکار انسان، اب پیچھے ہٹنے کا وقت نہیں ہے، اقبل، فرمایا اب آگے آ جا، اب ہمت بڑھا، تو آگے آتا جا، اب یہ وقت، یہ مہینہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ناراض لوگوں کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اپنے رشتہ داروں کے سروں پر ہاتھ رکھنے کا مہینہ ہے، غرباء اور مساکین کی مدد کرنے کا مہینہ ہے۔ اے میرے بندے، تو ان غرباء اور مساکین کی مدد کرنے لگ جا، نماز پڑھنے لگ جا، روزہ رکھنے لگ جا، قرآن کی تلاوت کرنے لگ جا، اللہ اللہ کرنے لگ جا، ادھر تو اپنی عبادتوں میں اضافہ کرے گا، ادھر میں تیرے اجر میں اضافہ کر دوں گا۔ اسی لیے جو شاعر بہت کر لیتا ہے یہ بس میں ہے یہاں کو تاہ دستی میں ہے محرومی، جو بڑھا کے ہاتھ تھام لے مینا اسی کا ہے
محفل ہوتی ہے نا، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون آیا ہے، بلکہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمت کس کے اندر ہے جو جام اٹھا کر پی لے۔ اگر کوئی کوتاہی کرے گا وہاں پہ پیچھے ہٹے گا تو اس کو نہیں ملے گی، بلکہ جو بڑھ کر ہمت کر کے اپنا ہاتھ آگے بڑھائے گا اسے جام پہ جام ملتے چلے جائیں گے۔ فرمایا یہ رمضان کا مہینہ ہم نے برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ تمہارے اوپر نازل کر دیا، اس کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ اب فرق یہ ہے کہ تم نے ہمت کی کمر باندھنی ہے اور آ کر اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہو جانا ہے۔ رب کی بارگاہ میں پیش ہونا تمہارا کام ہے، اجر میں اضافہ کرنا رب کا کام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رمضان کے مہینے میں ایک نیکی کرو، پتہ ہے کتنا ثواب ملتا ہے؟ حدیث پاک میں آگے اگر وقت ہوا تو انشاءاللہ بیان کروں گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے نا، ایک نیکی خیر کا کام، بخصلۃ من الخیر کا لفظ آیا ہے، جو ایک نیکی کرتا ہے چاہے وہ نفل ہی ہو، نفل پڑھے گا بندہ ایک نفل، فرمایا اس کو ثواب اتنا ملتا ہے جتنا جیسے کہ اس نے عام دنوں میں فرض ادا کیا ہو۔ ہم پڑھتے ہیں نا قرآن پاک کا ایک لفظ پڑھنے کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور رمضان میں اس 10 کے بدلے پتہ نہیں کتنی زیادہ ملتی ہیں۔ تو پھر سبحان اللہ کہنے میں ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، ذرا مل کر بولے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید آگے ارشاد فرمایا، وہ ندا دینے والا پھر اور کیا ندا دیتا ہے، وہ اعلان کرنے والا اور کیا اعلان کرتا ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے گناہوں کے دل دادا شخص، اے گناہوں کی طرف بھاگنے والے، اے نماز نہ پڑھنے والے، اے روزہ نہ رکھنے والے، اے قرآن کی تلاوت نہ کرنے والے، اے زنا کی طرف بھاگ کر جانے والے، اے جھوٹ بولنے والے، اے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنے والے، اے اپنے والدین کے نافرمان، اے دوسروں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے والے، اے وہ تاجر جس کے پاس تھوڑی سی دولت آئی تو نے غریبوں کا جینا محال کر دیا، اب تو شرم کر جا، اب تو حیا کر جا۔ یہ وہ مہینہ آ گیا جس مہینے میں رب بھی اپنے بندوں پر رحیم ہو گیا ہے، رب بھی اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے اس نے شیطانوں کو بھی قید کر دیا، جہنم کے دروازوں کو بھی بند کر دیا۔ اب تو بھی شرم کر جا، اپنے گناہوں سے باز آ جا، اپنی برائیوں سے بدکاریوں سے باز آ جا۔ اگر نماز نہیں پڑھتا ہے نماز پڑھنے لگ جا، اگر تو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے قرآن کی تلاوت کرنے لگ جا، اگر تو کوئی اور برائی کرتا ہے برائی کو چھوڑ کر اب تو وقت ہے آ جا میری بارگاہ میں، ایک بار پکار کر کہہ لے گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، گناہوں چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا وہ اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کر کے یہ کہتا ہے اب گناہ چھوڑ کے میری بارگاہ میں آ جا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں ادھر گناہوں سے تو تائب ہوگا، ادھر تیری بخشش کا پروانہ میں جاری کر دوں گا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا پتہ ہے تمہیں یہ پکارنے والا کب تک پکارتا رہے گا کہ آ جا نیکی کی طرف، چھوڑ دے برائی کو، کب تک پکارے گا؟ فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو پکارنے والا پکارنے لگتا ہے،
جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اس وقت پکارنے والا پکارتا رہے گا. پھر اگر ہم توبہ نہ کریں، پھر اگر ہم برائیاں نہ چھوڑیں، پھر اگر ہم نیکیوں کی طرف راغب نہ ہوں تو پھر خطاف بستی میں ہے محرومی. محرومی پھر ہمارے لیے ہے. ہم نے سوچنا ہے نا ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں. پہلے دن تراویح میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ہو سکتا ہے مسجد بھر گئی ہوگی، اور دوسرے دن پھر تیسرے دن پھر اب کیا حال. ہم اتنے ہی ہیں نا، اتنے کمزور ہم کیوں ہو گئے؟ کیوں؟ اب تو شیطان بھی جھگڑا ہوا ہے، شیطان بھی قید میں ہے، لیکن ہم نے شیطان کی روش کو چھوڑا نہیں ہے. خدا کہہ رہا ہے، نبی کہہ رہا ہے اب تو شیطان بھی بند ہے، اب تو آ جاؤ سیدھے راستے پہ. میری کریم آپ علیہ السلام کا فرمان پاک حدیث بڑی لمبی ہے لیکن میں مختصراً پیش کروں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب یہ مہینہ شروع ہوا حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک بڑا عظیم مہینہ آیا ہے، بڑا مبارک مہینہ آیا ہے. یا رسول اللہ کتنا مبارک مہینہ؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہر فیہ لیلۃ من خیر من الف شہر. فرمایا یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات رب کائنات ایسی عطا کرنے والا ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. میرے کریم آقا نے آگے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ. اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے. وقیام لیلۃ تطوعا، رات کے قیام کو تراویح پڑھنے کو نفل قرار دیا. اجر ہے، ثواب ہے. فرمایا قیامت کا دن ہوگا نا، قیامت کا دن تو قرآن اور رمضان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش پیش کریں گے، جھگڑیں گے. اللہ تعالیٰ کیا سفارش کریں گے؟ یا اللہ، رمضان کہے گا یا اللہ یہ وہ بندہ ہے جس نے میری عزت اور احترام کی خاطر پورا دن اس نے بھوک اور پیاس برداشت کی، یہ ہر چیز سے رکا رہا، گناہوں سے رکا رہا. یا اللہ میری سفارش قبول فرما، سے جنت عطا. قرآن کہے گا یا اللہ دن کو یہ روزہ رکھتا تھا، رات جب آتی تھی تو پوری رات یہ قرآن پڑھتے پڑھتے گزار دیتا تھا، اپنی نیند قربان کر دیتا تھا قرآن کی خاطر. یا اللہ میری سفارش بھی قبول فرما. حضور فرماتے ہیں پھر شفاعت، اللہ تعالیٰ قرآن کی سفارش بھی قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ رمضان کی سفارش بھی قبول کرے گا. ہم میرے خیال میں نہ رمضان کی سفارش کے لائق نہ قرآن کی سفارش کے لائق. پتہ نہیں ہم کس دلدل میں پھنسے چلے جا رہے ہیں کہ نیکیوں کی طرف ہمارا من نہیں کرتا. نیکیوں کی طرف جب نیکی کی بات آتی ہے ہم دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، جب برائی کی بات آتی ہے پیش ہوتے ہیں. چھوٹی سی کوئی برائی کا کام ہو، کوئی بھی ایسا جلسہ آپ کر لیں جس میں آپ کسی ڈانسر کو بلا لیں یا اس قسم کا کوئی اور ناچ گانے والا پروگرام کر لیں، کوئی بےہودہ کام کر لیں، دیکھنا کس طرح بچوں کی طرح لوگ آئیں اور پوری رات ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر وہ جلسہ دیکھتے رہیں گے. لیکن نماز تراویح کے لیے 1 گھنٹہ کھڑا ہونا ہمارے لیے مشکل ہے. تھوڑا نہیں، پورا سوچنا ہے کہ ہم نے اس رمضان المبارک، یہ جو رمضان المبارک ہمارے پاس رب کا مہمان بن کے آیا، ہم اس کی کتنی قدر کر رہے ہیں، ہم سے اس کے کیا مطالبات ہیں اور ہم اس کو کیا دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وما علیہ